ایک صحابی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ بس اوقات آدمی کو جب تک اللہ نے نبی بنا دیا، آپ کو اپنے دل میں اطمینان کیسا، یقین کیسا آیا کہ تو خدا کا پیغمبر ہے، اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ کے ایک طرف باہر نکلا تھا، دو پہاڑوں کے وادی میں جا رہا ہوں، تو آسمان کی طرف جب میں نے نگاہ کر دیا تو دو فرشتے آئیں، ایک زمین پہ ہے اور دوسرا فرشتہ وہ آسمان پہ سر ہے اور نیچے ایک فرشتہ وہ آ رہا ہے۔ ایک زمین پہ اترا، میں گھبرا گیا، اور دوسرا ابھی تک آسمانوں میں ہے، وہ فرشتہ وہ بھی آیا۔ اوپر والے فرشتے نے نیچے والے سے کہا، اہو اہو، جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہی ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے۔ قال نعم، یہی ہے۔ فقال لصاحبہ فزنہ، اس کو تول دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بہت بڑا ترازو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اس ترازو کے اندر ایک طرف مجھے بٹھا دیا اور دوسری طرف ایک بندے کو بٹھا دیا۔ فوزنتہ، میں اس سے بھاری ہو گیا، اس کا پلڑا اوپر ہو گیا۔ اب فرشتے نے کہا دو بندے اس کے ساتھ بٹھا دو۔ دو بندے ایک ترازو کے پلڑے میں، دوسرے محمد رسول اللہ ہے، کہتے ہیں میں اس سے وزنی ہو گیا، وہ پلڑا اوپر آسمان میں ہے۔ اب فرشتے نے کہا ثم قال زنہ بعشر، اس پلڑے میں 10 بندے بٹھا دو۔ ادھر صرف محمد رسول اللہ ہے، اس پلڑے میں 10 بندے بٹھا دیے گئے، پھر اٹھا لیا۔ فوزنتہم، میں ان سب سے وزنی ہو گیا، وہ پلڑا اوپر ہو۔ اچھا آگے پھر دوسرے فرشتے نے کہا قال زنہ بمئۃ، ایک پلڑے میں 100 بندے بٹھا دو، اور دوسرے پلڑے میں صرف محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے پلڑے میں ترازو کے 100 بندوں کو بٹھا دیا، اور ایک پلڑے میں صرف میں ہوں، اٹھا لیا تو میرا پلڑا وزنی اور وہ اوپر تھا۔ فرجحتہم بہم ثم قال زنہ بألف فوزنت بہم فرجحت، پھر فرشتے نے کہا ترازو کے ایک پلڑے میں 1000 بندے بٹھا دو، 1000 انسان بٹھا دو، اور دوسرے پلڑے میں صرف محمد رسول اللہ ہے۔ جب 1000 بندوں کو بٹھا دیا، دوسرے پلڑے میں صرف محمد رسول اللہ ہے، اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوزنتہم فرجحتہم، وہ 1000 بندے اوپر ہے، محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہے، وہ نیچے ہے، اور 1000 بندے اوپر آسمان میں ایسے لٹکائے ہوئے۔ فقال احدہما لصاحبہ، ایک فرشتے نے جب یہ حالت دیکھا تو ایک فرشتے نے کہا لو وزنتہ بأمتہ لرجعہ، اگر 1000 بندے نے پوری امت کو ترازو کے ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ محمد رسول اللہ پوری امت سے بھی وزنی ہے۔ اب صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتوں کی یہ گفتگو، یہ ماجرا میں نے سن لیا اور یہ دیکھ لیا کہ 1000 بندوں سے میں وزنی ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب مسلمانوں کو حکم کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو حکم کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو حکم یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر محمد رسول اللہ مومن جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کا یقین یہ ہونا ہے کہ نبی اپنے جان سے عزیز ہو۔ جب تک نبی اپنے جان سے عزیز نہیں سمجھتا ہے اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی تم اپنے جان سے بھی محبوب رکھو، پھر مومن ہے۔ اگر نبی تجھے اپنی جان سے محبوب نہیں ہے تو پھر تمہارے ایمان میں شک ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ نبی تمہیں اتنا محبوب ہوگا کہ پورے رشتہ دار سے، پورے عزیز و اقارب سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان
آدمی کے اوپر جب سختی آتی ہے تو مال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور جب جان کی سختی بیماری آتی ہے تو پھر مال کو قربان کر دیتا ہے، اور جب مال جان سے بھی جب ایمان کا خطرہ آتا ہے تو آدمی اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ عزت کا سوال آتا ہے تو پھر اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اور جب جان کا خطرہ آتا ہے مال کو قربان کر دیتا ہے۔ اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو جتنے بھی سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کو بیچنے کی تاکہ صحت حاصل ہو، عزت بچائے اپنے مال۔ اور جب جان مال دونوں ایمان کا خطرہ ہو تو مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کرے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہ کرے، لیکن ایمان بچائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہے، ایمان یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہیں تمہاری جان سے بھی معزز ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی محبت ہے، پر یہ مجھے نہیں محبت کہ جس سے میری محبت ہے وہ میرے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اب جبریل امین آئے، اسی وقت آیتیں اتری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس بندے سے کہو اور جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ان سے یہ کہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرش والے کے تم پیارے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ محبت کرے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو، اطاعت کرو رسول کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، عرش والے ادھر ہے، یہاں شابو کلی شابو میں ایک مسجد میں آدمی بیٹھا ہے، وہاں عرش والے اس سے وہاں سے پیار کی نگاہ دیکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب، میرے محمد رسول اللہ کے محبوب ہے، میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر پیغمبر کی محبت نہیں ہے، بیوی بچوں جان و مال کی محبت زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے بڑا وعید سنایا، سزا سنایا۔ قرآن کریم سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی اپنے امت کے لوگوں سے کہو، کیا کہو؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، تمہاری محبت آباؤکم اپنے باپ سے محبت ہے، وہ ابناؤکم اپنے اولاد سے محبت ہے، وہ ازواجکم اپنی بیوی سے محبت ہے، وہ عشیرتکم فیملی اور خاندان سے، قوم سے محبت ہے، اور وہ اموال اقترفتموہا وہ کاروبار بزنس اور وہ پیسہ روپیہ وہ دکانداری وہ ملازمت اس سے آپ کی محبت ہے، وہ تجارتاً تخشون کسادہا اور اس بزنس اور تجارت جس کے گھاٹے پہ جس کے نقصان پہ تمہیں ڈر ہوتا ہے ہر وقت، وہ مساکین ترضونہا اور تمہارے گھروں اور تمہارے بنگلے تمہارے کمرے تمہارا گھر اس سے احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اپنے ماں باپ اپنے اولاد اپنی بیویاں اور اپنے پیسے دولت اور وہ تجارت جس کے گھاٹے پہ جس کے نقصان پہ ہر وقت آپ کو فکر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے ان چیزوں کی آپ کی محبت زیادہ ہے، یہ چیزیں ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھتے ہو، رسول اللہ اور اللہ اور رسول کے خیال نہیں زیادہ رکھتے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی یہ افضل ہے، تم افضل سمجھتے ہو فَتَرَبَّصُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رشتہ داروں کے ماں باپ کی اولاد کی بیوی کے کاروبار کی تجارت کے مال کے دولت کے ان چیزوں کو تم اللہ اور رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھتے ہو، اس کو محبت رکھتے ہو، فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، کہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔